فلولا، پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق کو پہنچ جائے گی. حلقوم کہتے ہیں حلق کو، سانس کی نالی کو، یا یہ جو کھانے کی نالی ہوتی ہے اس کا آخری حصہ اوپر کا. دوسری جگہ پر اس کو تراقی بھی کہا گیا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. یعنی اس قرآن کو جھٹلا کے کہاں جاؤ گے، اسے چھوڑ کے کہاں بھاگو گے، کون پناہ دے گا؟ آخر تو موت کا فرشتہ آ کے پکڑے گا نا. پھر کیا ہوگا جب وہ جان نکالتے 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 حلق تک پہنچ جائے گا اور تم آخری دموں پہ ہوگے کہ کسی وقت بھی ہچکی کے ساتھ وہ پنجرے سے سب نکل جائے گا. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جاتی. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. کیا؟ مرنے والا تو فرشتے کو دیکھتا، لیکن جو ساتھ والے ہوتے ہیں، آس پاس والے، وہ مرنے والے کی بے بسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سکرات موت دیکھ رہے ہوتے ہیں، جان نکلنے کی مشقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تمہیں اپنی بے بسی نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، کوئی دوا کام نہیں آ رہی، اور پھر سمجھ آ جاتی ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اب جدائی کا وقت، اب تو جانا ہی جانا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے بڑھ کر. میت کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے جان نکالتے ہیں نا، اس لیے یہاں نحن سے مراد فرشتے ہیں. ایک دوسری جگہ آتا نا حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا يفرطون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھتے، تمہیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، تمہیں جان نکالنے کا عمل بھی نظر نہیں آتا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا ان کا کتنا کام ہو گیا اور ابھی کتنی دیر باقی ہے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، کتنے بے بس ہو، کتنی کمزور ہے تمہاری نگاہ، کتنا کم دیکھتے ہو، کتنے حقائق سے غافل ہو، لا علم ہو، ان اویئر ہو. اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کرے نحن اقرب، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ قریب نا، اللہ زیادہ جانتا ہے. اور قرب جو ہوتا ہے وہ علم کا سب سے مضبوط ذریعہ ہوتا ہے، قوی ترین ذریعہ ہوتا ہے. قریب سے کسی چیز کو جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں دور سے نہیں دیکھ سکتے، دور سے نہیں جان سکتے. فلولا، پھر کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر ہو تم کسی کے مطیع نہیں. مدینین کا لفظ جو ہے یہ دین سے ہے. دین کہتے ہیں تابعداری کو بھی، ذل، اور مدین کہتے ہیں عربی میں غلام کو، اور اسی سے لفظ نکلا مدینہ. کبھی سوچا غور کیا مدینہ کہاں سے نکلا؟ اسی سے نکلا مدینہ. کنیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر مدین اور دین، تابعدار. ترجعونہا، اگر تم کسی کے تابعدار نہیں، کسی کے ماتحت نہیں، اس کو لوٹاؤ، واپس لاؤ. کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں، مرنے کیوں دے رہے ہو؟ اس کی روح جا کیوں رہی ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تم تو زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ باس تم ہی ہو، تمہارے اوپر کوئی مالک نہیں، کوئی مختار نہیں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سب کچھ تم نے اپنے ہی ہاتھ میں سمجھ رکھا تھا. تو اگر واقعی تم بڑے ہی طاقتور تھے، مائٹی تھے، پاورفل تھے، تو پھر ذرا اس مردے کی جان واپس کر دو. ہم نے لے لی ہے، تم لے لو، چھڑاؤ ہم سے، واپس ڈالو. کون کر سکتا ہے کچھ؟ ہے کوئی بھی نہیں. انسان اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتا ہے نا، کیا سمجھتا ہے، کیا چیز ہے وہ؟ کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس پہ قادر نہیں. کیا وہ خود ہی سب کچھ؟ نہیں. انسان کی ساری اکڑ کو موت کی بے بسی ختم کر کے رکھ دیتی. خود مرنے والا بھی بے بس ہے اور آس پاس کے لوگ بھی بے بس ہیں، سب بڑے چھوٹے، سب کے سب.
کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا مہربان اور محبت کرنے والا کوئی اس وقت نہیں چھڑا سکتا. ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی کوئی روح لوٹا نہیں سکتا. ترجعونہا ان کنتم صادقین.